ارزشمند ہے، یہ عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ولی رسول ولی المومنین، اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور یعنی وہ مومن بن کے رہیں گے، مسلمان بن کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی پھر ذلیل نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو مومن ہوگا وہ عزت کی زندگی گزارے گا، جو مومن ہوگا وہ اطمینان و سکون کی زندگی گزارے گا، جو مومن ہوگا وہ ہر ایک اعتبار سے اعلیٰ اور بلند رہے گا۔ ایک طرف تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ رسوا نہیں ہوگا، وہ بدنام نہیں ہوگا، بلکہ وہ سماج اور معاشرے کے اندر بہت اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، دوسری طرف ہم اور آپ اپنے مسلم سماج کا، معاشرے کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، معلوم کریں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے، اگر کوئی رسوا ہو رہا ہے، اگر کوئی بدنام ہو رہا ہے، اگر کسی کے اوپر حالات اور مسائل پریشانی آ رہی ہے، تو کس کے اوپر آ رہی ہے؟ کس کے اوپر آ رہی ہے؟ ہم امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہے۔ اس لیے شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے مشہور مربی نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ امت مسلمہ جتنے زیادہ اپنے مسائل کو دور کرنا چاہتی ہے، اپنی پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتی ہے، اتنا زیادہ ان کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، آج سے 10 سال 15 سال پہلے اسی ملک اور اسی آبادی کے رہنے والے ہمارے برادران وطن کتنی محبت کرتے تھے، کتنی ہمدردی کرتے تھے، کتنی خیرخواہی کرتے تھے، کیسے ہم اور آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور وہ ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرا اپنا خود کا تجربہ ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے دادا محترم کے ساتھ ہم لوگ چکری میں پورب ایک محلہ ہے، ڈھول بجا کہتے ہیں، پرانی بازار سے آگے، وہاں ہم لوگوں کا کھیت ہے۔ جب دادا کے ساتھ ہم لوگ کھیت جاتے تھے تو اسی درمیان میں وہ چائے پینے کے ہوٹل میں جاتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ غیر مسلم خواتین دادا محترم سے مذاق کرتی تھی۔ چونکہ دادا ہمارے اس گاؤں کے داماد تھے، تو ہوتا ہے نا کہ داماد میں سالہ بہنوئی کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس نسبت سے غیر مسلم خواتین بھی مذاق کرتی تھی۔ تو میں نے ایک دن دادا سے کہا کہ یہ خاتون ہے، یہ کیوں الٹا سیدھا بولتی ہیں؟ تو میرے دادا محترم اللہ ان کی مغفرت فرمایا کہ جو محبت، جو لگاؤ اور جو تعلق آج ہم میں اور اس میں ہو سکتا ہے تمہارے زمانے میں وہ محبت نہیں، وہ لگاؤ نہیں ہو، وہ ہمدردی نہیں ہو، وہ خیرخواہی نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا محلہ دھوبی محلہ ہے، ہر شادی بیاہ میں، ہر موت و حیات میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہماری فیملی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج حال کچھ اور ہو گیا ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو نہیں دیکھتے، نہ ہم ان کو دیکھتے نہ وہ ہم کو دیکھتے۔ بلکہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عزت کے تعلق سے فرمایا کہ عزت تو مومن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے اعتبار سے صرف مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ بلکہ معافی کے ساتھ ایک صاحب نے تو مجھ سے بتایا کہ مفتی صاحب ہم لوگوں نے کھانے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پر اتنا زور ڈالا کہ لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ بڑے کا گوشت کھائیں گے تبھی مسلمانوں کے ورنہ نہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے ناگالینڈ میں سنایا کہ ایک فیملی کو اللہ نے ہدایت دیا، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس کو پورے طور پر مسلمان بنا لیا۔ ہم نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کو بڑے کا وہ گوشت کھلا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہم لوگ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے اعتبار سے یا کھانے کی چیزوں کے اعتبار سے صرف مسلمان بن کے رہے، ورنہ اگر واقعی مومن ہوتے تو اللہ کا جو فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہوگا، جو آپ کے سامنے آپ کی بات اور آپ کی پیٹھ پہ جو آپ کی مخالفت کرے گا، یا جو لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ میں مومن ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں، لیکن ان احکامات پر جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو وہ منافقت والا عمل کرے گا، تو ایسا شخص عزت کی زندگی نہیں ہوگا، ایسا شخص ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اس لیے ذلت کے تعلق سے بھی دوسری اللہ نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ آیتیں ان بنی اسرائیل کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ جو بنی اسرائیل جب وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ کا نزول فرمایا تھا. من و سلوہ کا مطلب ان کی جو خواہش تھی، مومنوں کی جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق چیزوں کا نظم کیا. لیکن وہی مسلمان جب اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذلت کو، مسکنت کو، فقر و فاقہ کو، تنگدستی کو نازل کیا. چنانچہ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، چونکہ قرآن قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہر معاملے میں گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، آج کے اس وقت میں بھی جو لوگ اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑیں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ پھر اس کو عزت نہیں دے گا، بلکہ اللہ آج کے اس وقت میں بھی اللہ کا نظام ویسا ہی ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، بدنام کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت سے ہمیں عزت کی زندگی مل جائے، ہمیں ذلت و رسوائی سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو قرآن کریم کے اعلان کے مطابق إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو پھر تم 3 کام کر لو، 3 کام کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت سے بچائے گا، رسوائی سے بچائے گا، مزید حالات نہ آئے اس کا اللہ انتظام کرے گا. وہ 3 کام میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں سر ایک کو توبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں سر ایک کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا. نمبر 1 اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا ہے. واقعی میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ایک ماں باپ جتنی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، باپ چاہے بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہو، اس سب کے باوجود وہ باپ اپنی پریشانیوں کو دیکھتا نہیں، اپنے دکھ درد کو دیکھتا نہیں، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ سکھ چین سے رہے، آرام سے رہے، اطمینان سے رہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے کوئی دقت نہیں ہو. ہم جیسے لوگ الحمدللہ بہت صحت مند ہیں، بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے سہولیات کی ساری چیزیں رکھی ہیں. اس کے باوجود میرے والدین کو لگا رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو فلاں دشواری ہو رہی ہے، لگتا ہے فلاں دشواری ہو رہی ہے. جب ایک ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ پریشان ہو، تو ماں باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہم سب کے پیارے اللہ کیسے چاہیں گے میرا بندہ پریشان ہو جائے؟ اور جس بندے کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے ایک اعتبار سے اعلیٰ رہو گے، افضل رہو گے، شرط یہ کہ مومن بن کے رہو. اس کا مطلب کہنے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو سن کر انسن بنایا ہے، ہم نے کبھی جان بوجھ کر انجانے میں گناہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ حالات آئے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کرو. توبہ میں اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہونا ہے، اکیلے میں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے اور معافی مانگنا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا ہے. اس کا نام توبہ ہے. صرف آپ اللہ توبہ جیسا کہ گھر کی عورتیں کرتی رہتی ہیں، صرف وہ کہنا مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ سچی اور پکی توبہ کریں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. یہ جو ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا شادی بیعت اس سب میں تبدیلی لائیں. حتی الامکان کوشش کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. وَبَيَّنُوا، اور اللہ نے جس کو اتنا علم دیا ہے، اللہ نے جس کو اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے جس کو اتنا مال دیا ہے، اس کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگانا ہے. وَبَيَّنُوا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اسی کی ایک کڑی یہ مسجد اور مدرسہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جس کو اتنا علم دیا ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، وہ اس پہ خود بھی عمل کرتا ہے اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک حتی الامکان کوشش کر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر واقعی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو نہ آزمائے، ہمارے اوپر حالات، مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ مزید نہ لائے، تو اللہ کے واسطے میرے بزرگوں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ، دل کی گہرائی سے میں خود اپنی ذات سے بھی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ 3 کام ضرور کر لیجئے
توبہ کر لیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اپنی سوچ میں، اپنے فکروں میں، اپنے خیالات میں، اپنے دن رات کے 24 گھنٹے کے اٹھنے بیٹھنے میں چینجنگ لائیے، اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو تجربہ دیا ہے، اس کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگائے رکھیے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مددیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ ورنہ اگر یہ صرف سوچ کر کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم صبر کرتے رہیں گے، اللہ کی مددیں آئے گی ہی، چاہے ہم خود بھی اللہ کے احکامات کو توڑتے رہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روڑتے رہے، علماء کی باتوں کو سن کے رسول بناتے رہے، اور یہ کہ اگر اللہ تو غفار ہے، معاف تو کر ہی دے گا، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو پردہ پوشی کر ہی دے گا۔ ایک میرے مہاجر ساتھی تھے، عبدالرشید دوست، ایک بات کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی جو غفاری والی صفت ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یعنی انسان معافی تو اس وقت جب گناہ کرے گا پھر معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو نے کہا کہ مومن بندہ